کہاں سے آئے بھائی آپ؟ پاکستان میں کہاں؟ پاکستان سندھ سے سندھ میں کہاں؟ لاڑکانہ۔ ابھی آپ آ رہے تھے تو ریورس آ رہے تھے نا؟ کیوں ریورس آ رہے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیارت کر کے ریورس آ رہے تھے، ریورس الٹا، سیدھے کیوں نہیں آ رہے تھے؟ پیٹ نہیں کرنی چاہیے۔ کس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ نہیں کرنا چاہیے؟ کیا اللہ نے کہیں کہا ہے کہ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آؤ تو پیٹ پھیر کر کے نہ جاؤ؟ سنیے، انسان کو ادب کرنا چاہیے، جس انسان میں ادب نہیں، ٹھیک ہے، ہمیں تعظیم ہے، ادب ہے، بس میں سمجھ گیا۔ یہ ادب، یہ تعظیم، یہ احترام ہم کو اللہ نے بتایا یا نہیں بتایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ادب و احترام دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی اپنی آواز میں، ہاں تو ادب بتا دیا نا، اونچی آواز نہ کرو، یہ ادب بتایا۔ لیکن کیا یہ بتایا کہ جب آؤ اور واپس جانے کے وقت پیٹ نہ دکھاؤ؟ بتایا؟ یہ ادب میں شامل ہو گیا، انسان کی سوچ ہے نا۔ نہیں، انسان کی سوچ بول رہے ہیں آپ، انسان کا سوچ ادب نہیں ہے۔ ہمارا باپ ہوگا، ہم باپ کو باپ نہیں، باپ چھوٹا ہے، باپ چھوٹا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے۔ ان کا تو ادب احترام کرتے ہیں۔ میں سمجھ گیا میرے بھائی، ادب احترام، لیکن سوال میں آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا ادب کرنا ہے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ میری امت کے لوگ میرے ساتھ کس طرح سے ادب کا معاملہ کریں گے، اور ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین اور طلحہ، زبیر، سارے صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب کا معاملہ کیا اور بتا دیا، ٹھیک ہے نا؟ امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مجمعین سب نے بتا دیا، امام بخاری، امام مسلم، یہ سارے جتنے بڑے بزرگ گزرے ہیں سب نے ادب کیا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان میں سے جن کا بھی میں نے تذکرہ کیا، کسی کے بارے میں آپ نے کہیں پڑھا ہے یا کسی نے بتایا ہے کہ وہ لوگ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد جب آتے تو ریورس جاتے تھے؟ انہوں نے کہیں ذکر ہے، کہیں پڑھا ہے؟ شاید سنا ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں حدیث شریف ہے کہ وہ عید نہیں کرتے۔ سنا ہے، نہیں سنا، مجھے کنفرم یاد نہیں ہے نا، کنفرم سنیے، آپ ایک کام کرو، میں آپ کو نمبر دیتا ہوں، ہے نا، اور نمبر لے کے جاؤ اور مجھے وہ کنفرم کر کے بتاؤ، ٹھیک ہے نا؟ لیکن میں یقین سے کہتا ہوں صحیح بخاری میں نہیں ہے، صحیح بخاری میں نہیں ہے، نہ صحیح مسلم میں کہیں نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو نظام بند کیا، ادب جو ہے اپنی طرف سے نہیں کرنا، ادب اللہ کے حکم کے مطابق، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا۔ ادب نہیں کریں گے تو اور کیا؟ ہماری نمازیں، ہماری ہر چیز تو ضائع۔ اچھا، ابھی آپ کی داڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے مطابق ہے؟ سنت کے مطابق نہیں ہے نا؟ نہیں رکھیں گے۔ تو یہ ادب ہے یا بے ادبی ہے؟ یہ آپ کا کپڑا ٹخنے سے نیچے ہے؟ نہیں، یہ تو صحیح ہے، یہ ٹخنے سے نیچے ہے نا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی بڑھانے کا حکم دیا اور کپڑے کو ٹخنے سے اوپر رکھنے کا حکم دیا۔ تو اصل ادب یہ ہے کہ جو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کرنا، بالکل، اور جو منع کیا وہ نہیں کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وفر اللحا، داڑھی بڑھاؤ، آپ نے داڑھی چھوٹا رکھا ہے، بے ادبی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تحت من الكعبين، اتنا تک نہیں بنایا گیا، اتنا تک نہیں کیا کہہ رہا ہوں، بے ادبی اس کو کہتے ہیں جو حکم دیا جائے وہ نہ کرنا، یہ بے ادبی ہے، اور جو نہ کہا جائے وہ کرنا، یہ بھی بے ادبی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا جب میرے پاس آؤ تو پیٹ پھیر کر کے پیٹ نہ دکھاؤ۔ دیکھیے صحابہ جب حج پہ گئے تو صحابہ کرام حج میں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ نہیں دکھاتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں ہوتے تھے، سنیے، صحابہ آگے ہیں، دائیں ہیں، بائیں ہیں، پیچھے ہیں، نہیں ہے میرے بھائی، نہیں ہے۔ دیکھیے بدر کے میدان میں، احد کے میدان میں ہمارا ادب احترام کرتے ہیں۔ آپ کا عقیدہ سنو، ہم صرف ادب و احترام کرتے ہیں، یہاں پہ ادب احترام کرنا کس کے طریقے کے مطابق؟ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو آپ کس کے طریقے پہ چل رہے ہیں؟ تو کہاں اللہ نے کہا ہے پیٹ نہ دکھاؤ؟ اللہ نے کہا پیٹ نہ دکھاؤ؟ تو اتنا کہا کہ نہیں، میں پیٹ دکھانے کے بھائی جو کہا وہ ہم مانتے ہیں، جو اللہ نے کہا وہ ہم مانتے ہیں۔ میرے بھائی سنو، میں جو کہہ رہا ہوں سنو، جو اللہ نے کہا وہ ہم مانتے ہیں۔ اللہ نے کہا پیٹ نہ دکھاؤ،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ ہم مانتے ہیں کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے پاس آؤ تو پیٹھ نہ دکھاؤ. صحابہ کرام نے جو کیا وہ ہم مانتے ہیں کیا؟ نہ صحابہ کرام نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گئے تو پیٹھ نہیں دکھایا، ایسا ذکر ہے؟ چلو آپ مجھے نہیں، یہ کہیں ذکر آپ بتاؤ مجھے کوئی حدیث ہے جہاں پہ کہا ہو کہ مجھے پیٹھ دکھاؤ. کوئی حدیث ہے ایسی کیسی؟ جس میں کسی صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹھ دکھائی ہو؟ دیکھیے ہاں میں بتا رہا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدر کے میدان میں ہیں، صحابہ کرام چاروں طرف سے جہاد کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹھ بھی پڑ رہا. سنو نا، آپ مثال دے رہا ہوں نا میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج میں ہیں، صحابہ کرام چاروں طرف سے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کا پیٹھ پڑ رہا ہے احد کے میدان میں. سنو، آپ نے کہا نا کہ مثال دکھاؤ، آپ نے کہا مثال دکھاؤ، مثال دکھاؤ. ابن عمر رضی اللہ عنہ اندر آتے تھے، پیٹھ دکھاتے تھے، پیٹھ دے کے سلام کرتے تھے. میرے بھائی میں اب آپ خاص کر دو وہاں نہیں، یہاں کی مثال دو، وہاں نہیں وہاں کی مثال دو. دیکھیے ہماری شریعت میں جو ہے تو ادب کس کے طریقے پر بھائی؟ طریقہ بھی تو ہے نا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے ہٹا. آپ نے 2 مثال دی نا، ایک مثال دینے بولو نا. کوئی مثال آپ نے دی. میں قرآن تو آپ آواز اونچی نہ کرو، میں کہہ رہا پیٹھ نہ دکھاؤ، اس کی مثال دو. بھائی تو جتنا ذکر ہے اتنا ہی کرو. تو پھر اچھا 1 منٹ، آپ مدینہ شریف میں پیشاب خانہ کرتے ہو؟ ہوٹل مدینے میں ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، پیشاب خانہ کرتے ہو؟ تو یہ ادب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں پیشاب خانہ کرو؟ پیٹھ دکھانا بے ادبی ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں پیشاب خانہ کرنا بے ادبی ہے؟ تو پھر آپ مدینے سے باہر جا کے پیشاب خانہ کرو. کوشش ہے. دیکھو اسلام ایجاد، سنو میری بات سنو، اسلام ایجاد کا نام نہیں، ایجاد نہیں کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. میری سنو، میری بات سنو. میں پیٹھ دکھانے کے ٹاپک پہ بات کر رہا ہوں، پیٹھ دکھانے کے ٹاپک پہ مثال دو. سب سے پہلے پیٹھ کس نے؟ اب آپ جو ہے سنو بزرگوں کو، سب سے پہلے پیٹھ کس نے؟ جب دربار میں داخل ہو، سنو میری بات، دربار پہ جاتے ہو تو پیٹھ دکھاتے ہو. پیٹھ دکھانے کے ٹاپک بھائی دربار پہ جاتے ہو، آپ مجھے یہ بتاؤ سب سے پہلے پیٹھ کس نے دکھائی؟ مجھے ابو بکر عمر عثمان علی نے. نہیں، سب ہاں، سے پہلے نہیں، ابو بکر عمر عثمان علی نے بھی پیٹھ دکھایا. جب وہ گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کنکریاں لے کر مٹھی میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خود بتائیں گی. جب ان پتھریوں نے کلمہ پڑھا تو ابو جہل جو ہے نا وہ پیٹھ دکھا کے چلا گیا. اچھا ہاں، تو سب سے پہلے دنیا میں پیٹھ جانتے اس نے پیٹھ دکھایا. ٹھیک، ہم ابو جہل کی سنو ابو بکر صدیق، میں کیا کہہ رہا ہوں، ابو بکر صدیق عمر عثمان علی نے بھی پیٹھ دکھایا. وہ جلیل قدر صاحب، اچھا سنو ایک وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتے. حضرت عمر بہت اچھی کر رہے ہیں، ہم بھی تو نہیں کر رہے. جب دربار پہ جاتے ہو تو پیٹھ دکھاتے ہیں. دربار بزرگوں کے دربار، ہر چیز کا ادب کرتے ہیں. دربار ولیوں کے دربار. ارے بھائی ولیوں کے دربار ادب کا مقام ہی نہیں. ابے داڑھی ہندوؤں کے جیسا ہے، کپڑا تمہارا غیر مسلم کے جیسا ہے، یہ کون سا ادب کر رہے ہو؟ اعمال نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، عبادت نہیں ہے.